بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم معزز سامعین کرام اور عزیز دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنا ہے۔ اس واقعے کو سن کر کے اور میں نے جو پھر کتابوں کے اندر اس واقعے کو پڑھا بھی، مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ اس زمانے کے اندر خاص طور سے ماں باپ کی جو نافرمانیاں ہو رہی ہے، اولاد ماں باپ کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم قرآن اور حدیث پڑھیں تو اس سے معلوم چلے گا کہ ماں باپ کا مقام کتنا بڑا ہے۔ ابھی جو حدیث آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ رب کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر دیکھنا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، تو تم یہ دیکھ لو کہ تمہارے والدین تم سے راضی ہے کہ نہیں۔ اگر تمہارے والدین تم سے راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہوگا، اور اگر والدین ناراض ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا جس کے اندر بتایا گیا تھا کہ ماں باپ کا حق کیا ہے، اور جو ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کیا انعام و اکرام دیتا ہے، کتنا بڑا مقام دیتا ہے۔ لیکن آج کی جو ویڈیو ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے ماں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، ان کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، اس کے اوپر یہ واقعہ ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے لیے گیا تو میں نے دیکھا حج پہ بہت بھیڑ ہے۔ میں سوچنے لگا کہ اتنی بھیڑ ہے، اتنے لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج قبول کیا ہوگا بھی یا نہیں، یہ سوچ رہا تھا میں۔ تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے مالک بن دینار، میں نے بہت ساروں کے حج قبول کر لیے، لیکن ایک آدمی ہے محمد بن ہارون بلخی، بلخ شہر کا رہنے والا، اس کا میں نے حج قبول نہیں کیا۔ اب یہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی، تو میں نے سوچا کہ اس آدمی سے جا کر کے ملوں کہ وہ کتنا برا انسان ہے کہ جس کی وجہ سے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا، تو میں جا کر کے اس سے ملتا ہوں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ الگ الگ خیمہ لگتا ہے، یہ ہندوستان والوں کا، یہ پاکستان والوں کا، یہ وہاں کا، یہ وہاں کا، اس طریقے سے الگ الگ ملکوں کے خیمہ لگتے تھے۔ اب الگ الگ ملکوں کے بلڈنگاں رہتے ہیں، بلڈنگ جس کے اندر لوگ رہتے ہیں الگ الگ ملکوں کے۔ تو وہ گئے، حضرت مالک بن دینار لوگوں سے پوچھا، بلخ شہر کے لوگ سے ملاقات کی تو ان سے پوچھا کہ تم میں محمد بن ہارون کون ہے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے آپ ان کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ تو بہت بزرگ انسان ہے، بہت اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ دن بھر نماز پڑھتا ہے، دن بھر روزے رکھتا ہے، رات میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، آپ کیوں پوچھ رہے؟ کہنے لگے نہیں، مجھے ملاقات کرنی ہے ان سے، بتاؤ۔ چنانچہ لوگوں نے بتایا، وہ گئے وہاں پر تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، محمد بن ہارون نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے تو انہوں نے سلام کیا، حضرت مالک بن دینار نے، انہوں نے جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد وہ محمد بن ہارون کہنے لگے آپ مالک بن دینار ہو؟ مالک بن دینار کہہ رہے کہ میں تو تعجب ہو گیا کہ ارے اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ ان کا حج قبول نہیں ہوا، اور یہ کتنا فراست والا انسان ہے کہ یہ میرا نام جان گیا، حالانکہ میری اس سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں میرا نام مالک بن دینار ہے۔ اس کے بعد میں چلنے لگا، آنے لگا میں، تو وہ کہنے لگے کہ اے مالک بن دینار تم کس لیے آئے ہو؟ مالک بن دینار وہ بات کو چھپا دیے، وہ کہنے لگے کہ نہیں بس ملاقات کرنی تھی اس لیے آیا تھا۔ کہنے لگے نہیں، تم اس لیے آئے ہو نا کہ تمہارے کو خواب میں بتایا گیا ہوگا کہ محمد بن ہارون کا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ وہ اور پریشان ہو گئے مالک بن دینار، وہ کہنے لگے کہ ہاں اسی لیے آیا تھا۔ تو وہ کہنے لگے، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ کیوں اللہ تعالیٰ تمہارے حج کو قبول نہیں کر رہے اور کیا وجہ ہے؟ تو وہ محمد بن ہارون فرمانے لگے کہ مت پوچھو تم، یہ واقعہ بہت دردناک ہے۔ کہنے لگے بتا تو صحیح کیا ہوا؟ پھر محمد بن ہارون بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و دولت دیا تو میں عیاش بن گیا، میں شراب پیتا تھا، لڑکیوں کے ساتھ عشق بازی کرتا تھا۔ ایک دن رمضان کا مہینہ تھا، مغرب سے پہلے میں گھر کے اندر آیا، میری ماں روٹی بنا رہی تھی۔ میں نے ماں سے کہا روٹی دے دو ماں۔ ماں نے کہا کہ رمضان ہے، رمضان کا روزہ ہے، خود تو روزہ نہیں رکھتا، کم سے کم جو لوگ روزہ رکھے ہوئے ان کا تو احترام کر، ابھی مت کھا، مغرب کے بعد کھا لینا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں شراب کے نشے میں تھا، مجھے غصہ آیا، میں نے ماں کو تھپڑ مارا، میری ماں تندور میں جا کر کے گری، لوگوں نے مجھے پکڑ کر کے گھر کے دروازے کے اندر بند کر دیا۔ میں رات بھر شور سنتا رہا۔ میں جب صبح میری آنکھیں کھلی تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی کپڑے تیار کر رہی ہے اور وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ بیوی کہنے لگی کہ جو اپنی ماں کا نہیں ہوا وہ میرا کیا ہوگا۔ چنانچہ میں نے کہا کیا ہوا؟ میری بیوی کہنے لگی تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا۔ وہ کہنے لگے مجھے خبر کیوں نہیں کیا گیا؟ تو بیوی نے کہا کہ تمہاری ماں نے وصیت کی تھی کہ میرے بیٹے کو نہ بتایا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے کلہاڑی لیا اور کلہاڑی لے کر کے اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا۔ کاٹ دینے کے بعد میں ہمیشہ قرآن کریم پڑھتا ہوں، رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، یہ میرا 24واں حج ہے۔ میں جب بھی حج کرنے کے لیے آتا ہوں تو میرا کسی نہ کسی اللہ کے ولی سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ جا چلے جا، اللہ تعالیٰ تیرا حج قبول نہیں کریں گے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے بھی غصہ آیا، میں نے اس کو ایک تھپڑ مارا اور مار کر کے آ گیا۔ جب میں آیا تو رات میں سویا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے نبی کہنے لگے اے مالک بن دینار تم محمد بن ہارون کو مایوس کیوں کرائے ہو؟ مالک بن دینار کہنے لگے اے اللہ کے نبی وہ تو ماں باپ کا نافرمان ہے، اسی لیے میں نے اس کو تھپڑ مار کر کے آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے نہیں مالک بن دینار، جس ماں کی وجہ سے اس کے آج حج قبول نہیں ہو رہے لیکن وہ قیامت کے دن ماں کی وجہ سے ہی جنت میں جائے گا۔ حضرت مالک بن دینار کہنے لگے اے اللہ کے نبی وہ کیسے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب محمد بن ہارون کو لایا جائے گا قیامت کے دن اور اس کو اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ گھسیٹ کر کے جہنم میں لے کر کے جائیں گے تو وہ ماں کی طرف دیکھے گا، ماں نظر نیچی کر لے گی، پھر وہ دور تک لے کے جائیں گے فرشتے تو یہ ماں کی طرف ہی دیکھتا رہے گا۔ جب بالکل جہنم کے قریب لے کر کے چلے جائیں گے تو وہ ماں سے کہے گا ماں تو مجھے معاف نہیں کرے گی؟ تو جس بیٹے کو دنیا کے اندر آگ میں دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، ہاتھ جل جائے تو تو پریشان ہو جاتی تھی، آج تو میرے پورے وجود کو، میرے پورے جسم کو جہنم کے اندر پھینکا جا رہا ہے، ماں مجھے معاف کر دینا، تیری
نافرمانی کی وجہ سے ہی مجھے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے۔ کہہ رہے جب وہ اس کی ماں، ان کی ماں یہ بات سنے گی تو ماں کا دل اور ماں کا سینہ پسیج جائے گا۔ ماں کہے گی اے اللہ میں نے اسے معاف کر دیا، تو بھی معاف کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے اور جہنم سے جانے کے قریب ہوں گے وہ، وہاں سے نکال کر کے پھر جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں دیکھیے، اب یہ نہیں کہ ہر کوئی ماں ایسی ہو کہ جو قیامت کے دن ہمارے کو معاف کر دے گی، کیا پتہ نہ بھی معاف کرے، ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائیوں، ماں باپ کی کبھی بھی ہمارے کو نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک کتاب کے اندر میں پڑھ رہا تھا، کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ہی ماں باپ کے نافرمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے دیتے ہیں، سمجھ رہے؟ تو ماں باپ کی ہر گناہ کی سزا قیامت کے دن دیا جائے گا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی دنیا کے اندر ہی دے دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم سب ماں باپ کی فرما برداری کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔